بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 3 دن میں 6 بم حملے پاکستان کے 4 صوبائی دارالخلافے، جنوبی وزیرستان اور محمد جنسی، ان 6 جگہوں پر 3 دن میں بم حملے ہوئے ہیں، جن میں سے کہ اکثر بم حملے جو ہیں، کم از کم 3 بم حملے جو ہیں وہ خودکش حملے تھے، جس میں بہت سی جانیں جو ہیں وہ ضائع بھی ہو گئی۔ تو یہ جو پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے، کیا یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک نیا چیلنج بن کے سامنے آئی ہے؟ اگر ہم پچھلے 3 دن کے جو بم حملے ہیں ان کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 12 فروری 2017 کو کراچی میں جو حملہ ہوا، اس میں میڈیا کی ایک ٹیم کو نشانہ بنایا گیا۔ سما ٹی وی کی ٹیم تھی، جس میں کہ ایک اسسٹنٹ کیمرامین شہید ہوا۔ اس کے بعد اسی دن 12 فروری کو شام کے وقت جنوبی وزیرستان میں ایف سی پر حملہ ہوا اور اس میں 3 ایف سی اہلکار شہید ہوئے۔ اس کے بعد اگلے دن 13 فروری 2017 کو لاہور میں خودکش حملہ ہوا، جس میں 2 سینئر پولیس افسران سمیت 14 افراد شہید ہوئے اور 84 افراد زخمی ہوئے۔ اسی دن 13 فروری کو رات کو 8:30 بجے کے قریب کوئٹہ میں سریاب روڈ پر سریاب پل پر ایک بم نصب ہوا اور اس کو ڈیفیوز کرتے ہوئے بم ڈسپوزل سکواڈ کے 2 اہلکار شہید ہو گئے اور 11 لوگ زخمی ہوئے۔ پھر آج 15 فروری کو صبح کے وقت محمد جنسی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا، جس میں لیویز کے 2 جوان جو ہیں وہ موقع پہ شہید ہوئے اور 1 جوان بعد میں شہید ہوا، اور کل جو ہیں یہاں پہ 6 لوگ شہید ہوئے۔ اور پھر 15 فروری کو یعنی آج اس حملے کے بعد حیات آباد میں ایک سرکاری وین پہ حملہ ہوا، جس میں 2 افراد جہاں بھاگ ہوئے اور 5 سول ججز سمیت 18 افراد زخمی ہوئے، یعنی کہ اب ججز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پہلے میڈیا، پھر فوج، اس کے بعد پولیس افسران اور عام لوگ، پھر لیویز اور اس کے بعد ججز۔ اور آگے چلنے سے پہلے میں جو محمد جنسی کے اٹیک میں جو لیویز کے جوان جنہوں نے کہ 2 خودکش حملہ آوروں کو روکا بہت بہادری کے ساتھ، ان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، اور ان کی تصویر بھی جو شہداء ہیں ان کی تصویر بھی میں چاہوں گا کہ وہ آپ سکرین پہ دیکھیں۔ اس میں جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، سب سے لمبے تاج عالم، انہوں نے آج خودکش حملہ آور کو روکا اور اس نے جب اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیا تو یہ شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ زر سید ہیں جنہوں نے سیاہ اینک لگا رکھی ہے، سمارٹ نوجوان، یہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ جو نوجوان ہے یہ زخمی ہو گیا، لیکن یہ زندہ بچ گیا ہے۔ تو یہ دونوں جو بہادر جوان ہیں جنہوں نے خودکش حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی اور اپنی جان قربان کر دی، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن اب دوسری طرف بہت سے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ایک طرف اچانک 3 دن میں 6 حملے ہو گئے ہیں اور ان حملوں کی نئی لہر ہے، دوسری طرف جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام بازی میں مصروف ہے، اور تیسری طرف جو کرکٹ میں سپاٹ فکسنگ کا جو سکینڈل ہے وہ ایک نیا ٹرن لے رہا ہے، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں صرف کرکٹرز انوالو نہیں ہیں، ان کے پیچھے کچھ بہت طاقتور لوگ بھی انوالو ہیں۔ تو آج گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ جناب علی محمد خان صاحب، تحریک انصاف کے رہنما۔ آپ آج ادھر بیٹھ گئے، لگتا ہی ہے کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ اب ادھر ہی بیٹھا کریں گے۔ انشاءاللہ حکومت میں آنے کی تیاری ہے۔ اچھا، تو طلال چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، طلال چودھری صاحب یہ خود ہی ادھر بیٹھ گئے ہیں یا آپ نے ان کو بٹھایا؟ دیکھیں یہاں تو عوام بٹھاتی ہے، ویسے تو بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اور کراچی میں ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی جناب اقبال محمد علی صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہوں گا کہ آج جو ہمارے مہمان ہیں طلال چودھری صاحب، تو پاناما کیس کی جب ہیرنگ مکمل ہوئی، آج یعنی کہ آج کی ہیرنگ جب مکمل ہوئی تو وہ کورٹ سے باہر آئے، تو کورٹ سے باہر آ کے انہوں نے ایک بات کی، اور اس میں آج انہوں نے جو سیاسی مخالفین ہیں ان پر تنقید کرتے ہوئے کچھ کرکٹ کی اصلاحات کا ذکر کیا۔ تو سنیں طلال چودھری صاحب نے کیا کہا۔ خان صاحب، یہ آپ کرکٹ میں تو جو بھی میچ کئی دفعہ آپ بال ٹیمپرنگ سے جیت جاتے تھے، اب آپ پاناما کا کیس بھی جھوٹ کی ٹیمپرنگ کر کے جیتنا چاہتے ہیں، اور خان صاحب آپ کے جھوٹ سے لوگ بیزار ہیں اور جج بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ جی علی محمد خان صاحب، اس پہ کیا کہیں گے؟ آج بال ٹیمپرنگ کا الزام بھی لگا اور جھوٹ ٹیمپرنگ کا الزام بھی لگ گیا، اور یہ بھی کہہ دیا ہے طلال بھائی نے کہ جھوٹ اتنا زیادہ بول رہے ہیں آپ کہ اس جھوٹ سے جج بیمار ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آج پشاور میں دھماکہ ہوا ہے،
اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور آپ نے جو ہمارے ملک کے نادر سپوت دکھائے ہیں، اللہ ان کی جو ہے، ان کو جو زخمی ہیں اللہ ان کو صحتیاب کرے، جو شہید ہوئے ہیں، لیکن وقت ہم سے پوچھے گا ہم سب سے کبھی کہ ان کی شہادتوں میں ہم سب کا کتنا حصہ ہے، کہ کیا ہم سب نے اپنا وہ رول ادا کیا ہے، حکومتوں نے اور اپوزیشنوں نے اور ہم سب لوگوں نے، جو کسی بھی لیول پہ لوگوں کے ذہنوں پہ اثر ڈال سکتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے میں ایک کردار ادا کر سکتے تھے ان لوگوں کے خلاف. کیونکہ دو طرح کے لوگ اٹیک کرتے ہیں، ایک وہ جو ہندوستان میں کھل کی بات کرتا ہوں، ہندوستان اور پاکستان کے دشمنوں سے پیسہ لے کے ادھر آ کے اپنی حرکات کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ بھی جو آئیڈیولوجیکلی مس ڈائریکٹ ہو کے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک پاکستانی کو شہید کرنا جو ہے بہت بڑا ثواب ہے، کسی ایجنسی کے بندے کو یا فوج کے یا پولیس کو. ان کو ٹیکل کیسے کریں گے؟ ان کو ٹیکل کرنے کے لیے کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے، کس طریقے سے؟ دیکھیں آپ کی 20 کروڑ عوام ہے، لاکھوں مساجد ہیں، ہر جمعے کو ہر پاکستانی وہ کم از کم جمعے کی نماز بہت سے لوگ پڑھنے چلے جاتے ہیں، وہاں سے ایک نیریٹو بلڈ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف. جو دیکھیں پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، اس کے بے شمار جو ہیں دشمن ہیں دنیا میں، اس کے خلاف کون لڑے گا؟ اس کے خلاف نہ فوج لڑ سکتی. آپ نے کوٹا انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں پڑھی یہ ہے؟ سمجھتا ہوں اس کے خلاف نیشن لڑتی ہے. آپ نے کوٹا انکوائری کمیشن کی رپورٹ پڑھی ہے؟ نہ صرف یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نیریٹو کی باتیں، یہ کوٹا انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں لکھی ہوئی ہیں. نہ صرف پڑھی بلکہ وہاں جو سپریم کورٹ میں جب ان کے آئی جی بلوچستان تشریف لائے تھے، میں وہاں ایز اے وکیل ہمارے سینئرز کے ساتھ ہم موجود تھے، وہ کوئٹہ وکلاء کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی، یقین کیجئے جب تک آپ اس کو آئیڈیولوجیکلی کنفرنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، دنیا کی اس پہ نظر ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے. کوئی حکومت کوئی فوج اکیلے نہیں بچا سکے گی، نہ صوبائی نہ مرکزی. جہاں تک طلال بھائی کی بات ہے، ان کو وزارت چاہیے، میاں صاحب ان کو دے دیں، کافی خدمت کر لی ہے. اچھا ہاں جی ہاں چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بدنامی ان کی حکومت میں کرکٹ میں ہوئی ہے، سب سے پہلا سوال جو میں اٹھاتا ہوں وہ یہ ہے، آپ اپنی ملک کی عدالتوں کو مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں کچھ بھی مت کریں، جسٹس قیوم رپورٹ کو فل امپلیمنٹ کر دیں. جو لوگ جسٹس قیوم رپورٹ میں ان کے نیچے سرخ لکیریں ہیں، ان کو پی سی بی سے اور پاکستان کی کرکٹ سے اتنا دور کریں جتنا یہ سچائی سے دور ہے، جتنا یہ لوگ میاں صاحب کی حکومت سچائی سے دور ہے، ان کو اتنا دور کریں. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے، ابھی ذرا عطاء الرحمان صاحب کو بلائیں جو کرکٹ میں ان کو ابھی لیں لائیو، وہ آپ کو بتائیں گے آپ کا ایک کرکٹ سٹار لندن میں ٹیکسی چلا رہا ہے، اس سے پوچھیں کیا وہ وجوہات تھیں. ان لوگوں کو کلیدی عہدوں پہ لگائیں. میں کسی کا جاوید میرداد کو لگائیں نا، نجم سیٹھی، کیا آپ فرشتہ ہے اس کو آپ لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کا 302 کا کیس ہو تو آپ کسی ایسے آدمی کو لگائیں گے اپنا وکیل جس کا کرمنل کا پریکٹس ہو، یا کسی ایسے آدمی کو لگائیں گے جو کسی ڈرامے میں ایکٹنگ کرتا، اچھا ایکٹر ہوگا لیکن آپ کا اچھا وکیل وہ نہیں بنے گا. آپ کے ملک میں کوئی ایسا آدمی کرکٹ کی سمجھ ہو، آپ امر سہیل کو لگائیں، میرداد کو لگائیں، عقب جاوید، ایسے لوگوں کو لگائیں جن کا کلین ریکارڈ ہو. اچھا طلال چودھری صاحب، وہ جو بال ٹیمپرنگ والی بات ہے وہ آپ نے کس کانٹیکسٹ میں کی ہے؟ میں نے یہ سوال اس لیے آپ سے کرنا ضروری سمجھا کہ بال ٹیمپرنگ کا الزام ایئن بوتھم نے لگایا تھا عمران خان پہ، اور وہ الزام غلط ثابت ہو گیا تھا. جو عمران خان جیت گئے تھے ادھر. میں جی میر صاحب آپ سے 2 منٹ لوں گا اور میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ بال ٹیمپرنگ سے یہ اپنے جو کیریئر تھا کیسے ناکام سے انہوں نے کامیاب بنایا، اور سیاست میں جو ناکام ان کی سیاست تھی اس کے بعد جھوٹ کے ساتھ کس طرح انہوں نے کوشش کی کہ یہ کامیاب ہو. دیکھیں جی خان صاحب کے 2 یہ بال ٹیمپرنگ کے حوالے سے، ایک ان کی اپنی بایوگرافی ہے جو ہے آل راؤنڈر ویو کے نام سے، آپ کو میں اس کی کاپی دوں گا. اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ وہ بال ٹیمپرنگ کرتے رہے، کبھی وہ یہ نوخنوں کے ساتھ، کبھی کسی اور چیز کے ساتھ. اسی طرح ایک اور ایوو ٹیرٹ، یہ بھی ایک بایوگرافی لکھتے ہیں، انگلینڈ کا ایک رائٹر ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کی بایوگرافی لکھی ہے. اس میں عمران خان صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور اسی طرح ڈیلی انڈیپینڈنٹ کا 8 میں 1994 کا شمارہ ہے جس میں یہ تمام چیزیں لکھی گئی ہیں، اور اس کو کبھی عمران خان نے ڈینائی نہیں کیا. عمران صاحب خان کا کیریئر جو ہے وہ 1971 سے جب شروع ہوا تو 71 سے لے کر 82 کے درمیان چند ایک اننگز تھیں جب انہوں نے 4 سے 5 وکٹیں لی ہیں. اور ان کے کیریئر کا آغاز ماجد خان اور آغا ان کے انکل تھے آغا احمد جو کہ ان کے ماموں لگتے تھے، وہ اس وقت اس میں مجھے ذرا بات کر جاوید برکی صاحب کو بھول گیا میں یہ تینوں کا نام لینا. یہ تینوں بڑے ریسپیکٹیبل تھے، بورڈ میں تھے، یہ آئے، یہ بڑی دیر ناکام رہے. اس کے بعد یہ بال ٹیمپرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد یہ کامیاب ہوتے رہے. یہ ہمارے بھی ہیرو تھے. جب کوئی ہیرو ہوتا ہے تو انسان اس کو اس طرح آئیڈیلائز کرتا ہے.
ہم نے کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں. کافی دیر بعد پتا چلا یہ تو بال ٹیمپرنگ کرتا ہے. دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. دیکھیں پہلے یہ ہیرو تھے تو ہیرو تو اس وقت بندہ غور ہی نہیں کرتا. جب ان کے معاملات پہ غور کیا تو پتا چلا کہ وہ ٹیکس کے معاملات کیا ہیں, مس ڈکلیریشن آف ایسٹس کے معاملات کیا ہیں, بال ٹیمپرنگ کے معاملات کیا ہیں. اسی طرح انہوں نے سیاست کا آغاز جو کیا تھا وہ اسی طرح کیا تھا کہ میں تبدیلی لے کے آؤں گا, سٹیٹس کو کے اگینسٹ لوگ ہوں گے. ان کے ساتھ اس وقت وجیہ الدین صاحب جیسے لوگ تھے. اب دائیں جہانگیر ترین ہے, بڑا انڈسٹریلسٹ, بائیں آپ کے شاہ محمود قریشی ہیں, بڑا جاگیردار. اس کے بعد ایک چھوٹا سا سوال میں اس پہ کمپلیٹ کر لوں. اس کے بعد انہوں نے جھوٹ کی ٹیمپرنگ شروع کی. انہوں نے پہلا الزام ہم پر لگایا, اس کے بعد یہ آپ کا یہ جو اس پاناما سے پہلے دھاندلی کا وہ انہوں نے ایک آسمان سر پہ اٹھایا. اور اس کے بعد ابھی بال ٹیمپرنگ کا چھوٹا سا سوال ہے, چھوٹا سا جواب دیجیے گا. میں مان لیتا ہوں, ایک منٹ سوال کر لینے دیں, ایک سوال مجھے کر لینے دیں. محنت یہ عمران خان کی زندگی پہ کرتی, ذرا مجھے اب سوال کر لینے دیں اگر آپ اجازت دیں مجھے. رات نیند آتی ہے ان کو؟ اچھا یہ بتائیں طلال چودھری صاحب, یہ اگر میں آپ کی ساری باتیں درست تسلیم کر لوں, آپ نے ماشاءاللہ بڑی ریسرچ کیا ہے, ریسرچ کے ساتھ آپ بال ٹیمپرنگ کا الزام ثابت کریں, صحیح ہے بالکل. لیکن آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں عمران خان نے بال ٹیمپرنگ کی, اگر آپ کا الزام درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو آپ کی حکومت کے دور میں سپاٹ فکسنگ میں ملوث جو پاکستانی کرکٹر ہیں جن کو سزا ہوئی ہے سپاٹ فکسنگ میں برطانیہ میں, آپ ان کو دوبارہ واپس لا رہے ہیں اور ان کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے دوبارہ جو ہے سپاٹ فکسنگ یہ پی سی ایل میں بھی آ گیا. دیکھیں ایک تو سپاٹ فکسنگ جو پی سی ایل ہے نا, اس کے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ریجن میں سب سے بڑی جو اس وقت ہو رہی ہے یہ جو کرکٹ آئی پی ایل جو کہ انڈیا کی ہے, وہ تقریباً $4 بلین تک پہنچ چکی ہے. اس کے بعد 3 ملکوں نے شروع کیا. بنگلہ دیش نے شروع کی, سری لنکا نے شروع کی. سری لنکا کی 1 سال چل سکی, بنگلہ دیش کی بھی بس ڈاواں ڈول ہے. ایک پاکستان ہے جس کی کامیابی سے یہ کرکٹ جو ہے وہ 2 سال سے یہ دوسرا سال ہے, اور یہ اس وقت تھریٹ تھا انڈیا کو کہ پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی آ رہا ہے, اور واپس یہ تو اس کی یہ جو پی سی ایل ہے یہ کامیاب ہونے جا رہی ہے. تو اس میں یقیناً بین الاقوامی طور پر اور ہمارے لڑکوں کا لالچ بھی شامل ہے. لیکن آپ دیکھیں کیا اگر کسی کا انڈیویجول کوئی رول ہے, ادارے کا رول کیا ہے کیا ہمارے ادارے اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں یا ہمارے ادارے ایکشن لے رہے ہیں؟ آپ کے ادارے نے محمد عامر جو سزا یافتہ ہیں ان کو واپس لے کے آیا, اور اب سلمان بٹ کو بھی واپس لایا جا رہا ہے جو کہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. دیکھیں ایک پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جاہل ہوتے ہیں جو غریب گھرانوں سے آتے ہیں وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے سپاٹ فکسنگ کرتے ہیں. سلمان بٹ کا یہ کیس نہیں ہے, وہ بہت پڑھے لکھے اور امیر خاندان سے تعلق ہے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ امیر اور غریب, وہ خان صاحب خود بھی کہتے رہے کہ وہ بھی جوا وہ کیا کہتے ہیں بیٹنگ کرتے رہے. بیٹنگ چلیں, وہ جو کرتے رہے وہ اپنے آپ کو حلال سمجھتے ہیں. اسی طرح یہ کوئی امیر غریب کا معاملہ نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے عمران خان. یہ آپ جو ہیں سپاٹ فکسنگ کے ملزمان, سزا یافتہ ملزمان کو واپس کیوں لائے؟ میں نے تو ایگزامپل دی ہے. دیکھیں کسی مشہور کرکٹر کی ایگزامپل دینی ہے نا, میں تو اس کی بکس لے کے آیا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں یہ جن کو سزا ہوئی ان کی سزا پوری ہوئی. اس کے بعد ایک آپ کے میڈیا پر بھی اور دوسری سائٹ پر یہ بھی عامر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بہت ینگ ہے, ایک اس سے غلطی ہوئی ہے, اسے معافی کا چانس ملنا چاہیے, اسے معافی دی گئی. مگر اس وقت بھی ہم نے ایکشن اسی طرح لیا جیسے انٹرنیشنل کرکٹ اور کرکٹ کو پاکستان کو. تو پھر شرجیل خان اور خالد لطیف کو بھی 3-4 سال بعد واپس لے کے آئیں گے؟ نہیں, دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر ہم اس طرح کا کچھ کریں گے کمپرومائز تو ہماری کرکٹ کمپرومائز ہوگی. کرکٹ کو دہشت گردی سے زیادہ پھر تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا, اس طرح کے مسائل سے مسئلہ پیدا ہو جائے گا لاہور اور کراچی کا کہ محمد عامر اور سلمان بٹ کیونکہ لاہور کے ہیں تو واپس آ گئے, تو شرجیل خان اور خالد لطیف کیونکہ کسی اور شہر کے ہیں. دیکھیں یہ بات نہیں, یہ ہوگا نا مسئلہ تو ہوگا. پہلے اگر کسی کو بورڈ نے انتباہ کیا کہ اگر ایسا کچھ ہوگا تو پھر سزا ملے گی. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, سب کے لیے برابر. لیکن ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ہماری بورڈ نے اس پہ ایکشن لیا ہے, لیکن اس کا پس منظر ذہن میں رکھیں کہ بین الاقوامی طور پر ہمیں فیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے انڈیا. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اچھا اقبال محمد علی صاحب, آپ نے یہ ساری ڈسکشن سنی اور آپ کا کرکٹ سے بہت گہرا تعلق ہے, اور آپ نے قومی اسمبلی میں تحریک بھی جمع کروائی ہوئی ہے کہ کرکٹ کے معاملات پر گفتگو کی جائے, اس پہ بحث کی جائے, پی ایس ایل پہ گفتگو کی جائے. تو آپ ذرا یہ بتائیں گے کہ یہ جو آپ کی کیا انفارمیشن ہے, یہ جو پی ایس ایل میں سپاٹ فکسنگ کا سکینڈل آیا ہے, تو اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے؟
دیکھیں حامد میر صاحب، میں تھوڑا سا وہ آپ کو بریف کر دوں کہ میں پی ایم صاحب کو 2 لیٹر لکھ چکا ہوں، اور اس پہ میں نے ان کا میرے پاس ابھی تک جواب نہیں آیا کہ پی سی بی سے پی ایس ایل جو کمپنی بنائی جا رہی ہے، کمپنی بنانے کا مقصد کیا ہے، اور یہ پیرل بورڈ بنایا جا رہا ہے جس پہ نجم سیٹھی صاحب نے ساری چیزیں ہوئی ہیں. میں نے اس کے اوپر، اور جو پہلی پی ایس ایل ہوئی تھی اس کی رپورٹ مانگی ہے ہم نے، آڈٹ رپورٹ مانگی ہے، اس کی ابھی تک آڈٹ، اور آپ نے دیکھا کہ میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی کہا ہے کہ اس کی آڈٹ رپورٹ لی جائے، وہاں پہ بھی ابھی تک 3 لیٹر لکھنے کے باوجود بھی مجھے جواب نہیں ملا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ کمپنی بنانے کا مقصد ہوا تھا تو آپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپلائی بی سی بی کے ہیں وہ آج پی ایس ایل میں بھی کام کر رہے ہیں، ڈبل تنخواہیں لے رہے ہیں اس کے اوپر. تو یہ پاکستان کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو رہا ہے پی سی بی کے ساتھ، اور میں نے یہی پوائنٹ اٹھایا ہوا ہے کہ جی پی سی بی کو، پی ایس ایل کو کمپنی نہیں بنانا چاہیے، پی سی بی کے انڈر میں ہونی چاہیے یہ، تاکہ ابھی انہوں نے بات کی تھی کہ آئی پی ایل کی، آئی پی ایل ہے، بگ بیش ہے، بنگلہ دیشی لیگ ہے، آپ کی سری لنکا نے ختم، چونکہ وہاں پہ جوا ہوا، انہوں نے فوراً اس چیز کو کر دیا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہی ساری چیزیں ہیں. آپ حوالہ دیتے ہیں آئی پی ایل کا، آئی پی ایل کے اندر جب کنگ سپر کے اوپر یہ چارج رکھا تو انہوں نے اس فرنچائز کو بینڈ کر دیا بالکل. اور سری نواسن جو وہاں کے بی سی سی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کا داماد انوالو تھا، اس تک کو انہوں نے کیا، لودرا کمیشن بنا. لودرا کمیشن کی رپورٹ آپ دیکھیں، انہوں نے پورے بورڈ کو ڈیزالو کر دیا اور یہ کہا کہ ایک نئی بالکل بورڈ بنایا جائے جس کے اندر صاف ستھرے لوگ لے کے آئیں. تو اگر ہم اس کا حوالہ دیتے تو ہمیں بھی ایک ایسا کمیشن بنا دینا چاہیے، اور ایسے پلیئروں کے اوپر ظہیر عباس ہو گئے، جاوید میرداد ہو گئے، محسن خان ہو گئے، آپ کے عبد القادر ہو گئے، عامر سہیل ہو گئے، کہ ان کو دی جائے. اور پہلے پی ایس ایل میں وہاں پہ بھی ہوئی تھی، روی بوپارا نے، آپ کو یاد ہوگا کہ آخری اس کے اوپر جب سارے میچ ہار رہی تھی کراچی کنگ، اس پہ اس نے پریس کانفرنس کی. اس کی مقصد کیا تھا کہ وہاں پہ اس چیز کو دبا دیا گیا. یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے باوجود اب آپ نے ان 2 لڑکوں کو وہ کیا ہے. کل تک آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی، اور کل جو بیان آیا ہے نجم سیٹھی صاحب کا ایک پروگرام کے اندر شاہزیب خاندادہ کے، کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا اور انہوں نے پہلے ہمیں بتا دیا تھا. یعنی کہ آپ کو ایک پلیئر نے پہلے بتا دیا تھا، دوسرے نے کہا تھا کہ جی میں وعدہ معاف گواہ بننا چاہتا ہوں. آپ اس چکر میں تھے، خوشکت بمبار جو ہے بم پھاڑے گا تو آپ اس کے اوپر انکوائری شروع کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس تھیں، آپ کو پتا تھا، تو آپ نے ان پلیئروں کو فوراً، اور جو فرنچائز ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وسیم اکرم اور رمیز راجہ ایمبیسڈر ہیں، 5-5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے. آپ نے اس فرنچائز کے مینجمنٹ کو کیوں نہیں پکڑا، اور ابھی تک اس کے اندر ان کو کیوں نہیں لے کے آئے کہ یہ آپ کے لڑکے تھے، یہ کیسے گھوم رہے تھے، کس سے مل رہے تھے. یہ ساری ذمہ داری آپ کی تھی. جو سیکورٹی ہے، بغیر اس چیز کے یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. اب آپ دکھا رہے ہیں کہ جی ڈنر پہ آپ بیٹھے ہوئے، اب ڈنر پہ کسی اور کے ساتھ بیٹھے. ناصر جمشید کا پہلے دن سے انوالومنٹ ہے. اینٹی کرپشن یونٹ پاکستان نے نہیں پکڑا ہے، یہ آئی سی سی نے پکڑا ہے. جب ان کے اوپر آئی سی سی نے کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر وہ کر لیتے ہیں، ہمیں اتنی وہ کی جائے. یہ ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں لوگوں کو پتا ہے. یہ ساری چیزیں اب ناصر جمشید کو وہاں پہ لندن میں پکڑ لیا، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لندن کو انفارمیشن دی. ارے ان کے پاس پہلے سے آئی سی سی نے ان کو وہ کرنے کے بعد اور وہاں پہ اس کو پکڑا. اقبال صاحب، ہسٹری یہ کہتی ہے کہ لندن میں جو پاکستانی پکڑے جاتے ہیں وہ ان کو سزا شاذ و نادر ہی ہوتی ہے. یہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا محمد عامر کا اور سلمان بٹ کا. اچھا، دانش کنیری کا کیا قصور تھا؟ ہاں، دانش کے اوپر ابھی تک بین لگا. وہ واحد پاکستان کا لیگ اسپنر ہے جو 260 سے زیادہ وکٹیں لے چکا ہے، اور اس کے اوپر انگلش کرکٹ بورڈ نے لگائی. بھائی، آپ کا کاؤنٹی کا میچ تھا، جس پلیئر کے ساتھ فکسنگ کا ہوا اس کو وہ آج تک کھیل رہا ہے. دانش کنیری ابھی تک اس کی سزا بھگت رہا ہے کہ اس بیچارے کے پاس اس وقت یہ کوئی ادارہ اس کو کھلانے کو تیار نہیں، اسی نوکری ووکری سب چلی گئی. مگر آپ ان کے پیچھے دانش کنیری، اب وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں اقلیتی ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ کوئی میرے لیے آواز نہیں اٹھاتا، اور میں ہمیشہ اس کے لیے بولتا ہوں اور اس کے اوپر. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، اب علی محمد خان صاحب، یہ کرکٹ جو ہے یہ پاکستان میں قوم کو متحد کرنے کا ایک فیکٹر ہے، یہ یونائٹنگ فیکٹر ہوتا تھا. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ یونائٹنگ فیکٹر بھی جو ہے کمزور پڑ رہا ہے. اور دہشت گردی کے خلاف پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم متحد ہو جاتے تھے،
اور اب ہم اس پہ بھی متحد نظر نہیں آ رہے. تو یہ جو ٹیررزم کی نئی ویو ہے تو پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کون متحد کرے گا؟ دیکھیں ایک تو وہ طلال صاحب نے کچھ باتیں کی، اس کا میں شارٹ سا بریف سا جواب دے دوں. دیکھیں آپ ایسی بات کریں جیسا کوئی نیلسن منڈیلا کی ڈیموکریسی کے خلاف اس کی اسٹرگل کو کوسچن کرے، یا کوئی ہمارے پختونوں کے جو باچا خان ہیں ان کی اسٹرگل کو کوسچن کرے، یا محمد علی جناح کی پاکستان کو آزاد کرنے کی کوسچن کرے. آپ سب کچھ بولیں لیکن عبدالستار ایدھی کی فلنتھراپی کی کوسچن آپ نہیں کر سکتے. عمران خان کی کرکٹنگ کریڈنشلز ایوری بڈی نوز اٹ. اس کے لیے ہمیں کسی طلال چودھری صاحب کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. کتابیں آپ کو پڑھنے کا شوق ہے یا نہیں؟ سنی ڈیز ذرا پڑھ لیں سنیل گواسکر کی کہ مقبوضہ کشمیر میں جب ایک میچ تھا اس کو کس طرح جو ہے اپنی جان بچانی پڑی جب عمران خان کے ادھر نعرے لگ رہے تھے ہندوستان کے اندر ان کے اپنے پلیئرز کے خلاف، تو کیوں لگ رہے تھے؟ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ عمران خان کبھی جو ہے پاکستان کے مفاد کا انہوں نے سودا نہیں کیا. ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اپنی گھر کی شادیوں میں اپنے ملک کے دشمنوں کو بلاتے ہیں. میں ایک منٹ یہاں ذرا میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. دیکھیں جہاں تک کرکٹ کی بات ہے میں آپ کو شروع سے میں اس بات کا، دیکھیں میرا ایک ویو ہے جس پہ میں آزاد ہوں رکھنے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی کرکٹ کسی بھی بار ٹورنامنٹیں کرنے سے نہیں مضبوط ہوگی. ریجنل کرکٹ کو آپ مضبوط کیجئے، یہی پی ایس ایل آپ پاکستان میں کریں. اگر کوئی فورن کرکٹر آتا ہے ویل اینڈ گڈ، آپ یہ فیسلٹیز اپنے لوگوں کو دیں، یہاں سے نکالیں. دیکھیں میاداد کوئی پی ایس ایل کی پروڈکشن نہیں تھا، آپ کا انضمام کوئی پی ایس ایل کی پروڈکشن نہیں تھا. آپ کو شاید یاد ہوگا وقار یونس کیسے آیا تھا ٹیم میں، وہ ہندوستان کے خلاف ہمارا سپر وہ چل رہا تھا اور وہ ایک اننگز عمران خان نے گھر بیٹھے دیکھی لاہور قذافی اسٹیڈیم. اگلے اس میں سیشن میں خان صاحب خود ادھر چلے گئے، وقار کو ادھر سے پک کیا. آپ کے جتنے گریٹ پلیئرز نکلے ہیں ان سسٹم سے ہو کے نکلے. آپ کو وہ زمانہ یاد ہے کہ پی آئی اے سے عمران خان جو ہے وہ کھیلتے تھے، جاوید میاداد صاحب جو ہے حبیب بینک سے کھیلتے تھے، پھر وسیم اکرم پی آئی اے میں آئے. آپ کے جو ہمارے جو یونس خان ہے، یونس خان گریڈ 2 کی پروڈکشن ہے. آپ قائد اعظم ٹرافی گریڈ 1 ہوتی تھی، گریڈ 2 کی پروڈکشن جو ہے آپ کا یونس خان ادھر سے نکلا ہے. کتنے سال اس نے سرو کیا ہے. آپ ریجنل کرکٹ کو مضبوط کریں. دیکھیں جب تک آپ کے اپنے یہ گراؤنڈ سرسبز نہیں ہوں گے آپ کا آج کہیں کرکٹ نہیں ہو رہا. ایک دوسرا میں دوبارہ آپ کو یہ بات کروں، اگر آپ کو پتا ہے کہ یار یہ آدمی غلط ہے، کیوں آپ اس پہ عمل نہیں کرتے؟ جس آدمی کے نیچے سرخ لکیر ہے اس کو کیوں آپ رسپانسبلٹیز دیتے ہیں؟ اور کون ہمیں متحد کرے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس قوم کو اب کھڑا ہونا ہوگا اور قوم کوسچن کرے اپنے لیڈرز کو کہ ہم روز روز مریں گے اور آپ اپنی سیاستیں کریں گے اور آپ کے نظر آتا ہے کہ آپ نے نیکٹا کو کتنا جو ہے وہ مضبوط کیا. تو پاناما پہ بھی بات کر لیں. جو آج سپریم کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو آرگومنٹس تھے، کیا اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کی تصدیق نہیں ہوگی؟ دیکھیں آپ کے پاس منی ٹریل کوئی نہیں ہے. ایک تو میر صاحب میں اس پہ بھی جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے کیونکہ ورلڈ کپ جیت لیا ہے اب اس پہ کوئی بات نہ کرے. وہ ہنسی کرونیہ بھی ایک بہت مشہور کپتان تھا، اس کو بھی سزا ہوئی تھی. ڈاکٹر عبدالقدیر نے بھی ایک غلطی کی تھی. اس کا مطلب ہے جو ایک دفعہ ہیرو بن جائے اس کی. دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر پہ جو غلطی تھی نا وہ ایک متنازع مسئلہ ہے. وہ پرویز مشرف صاحب جو انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا تھا اس کو نا چلے ہم کرکٹ پہ رہتے ہیں. ہنسی کرونیہ نے دی. اسی طرح بہت ساری ایگزامپل. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام کر لیا، وہ بھی 11 کھلاڑیوں نے کیا، اکیلے نہیں کیا. اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اب آپ بالکل فرشتے بن گئے ہیں، اب آپ مس ڈکلیریشن آف ایسٹ کریں، مس ڈکلیریشن آف اپنا باقی معاملات. میں پھر کوئی ایسا فکرہ کہوں گا کوئی امریکہ والا تو شاید غصہ نہ کر جائیں. پھر اسی طرح آپ ٹیکس چوری کریں. آپ اپنے معاملات میں آپ نے کبھی ایک ریڈی لگائی نہ ہو اور جہازوں پہ اور 300 کنال کے گھر میں رہیں اور پھر آپ کہیں جی آپ کو کوئی کچھ نہ کہے کیونکہ آپ نے کیونکہ ورلڈ کپ جیت لیا ہے. اب ورلڈ کپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے سزا بنائیں گے، کبھی سول نافرمانی پہ، کبھی لاک ڈاؤن پہ، کبھی دھرنے پہ، کبھی اداروں پر چڑھائی پہ. تو گزارش یہ ہے ذرا حوصلہ رکھیں. اور جو اصل حقیقت ہے نا وہ اس ہیرو کی، ہم بھی بڑے متاثر تھے لیکن جیسے جیسے پردہ ہٹ رہا ہے قوم کو بھی اب پتا چلا ہے کہ اصل عمران خان کیا ہے. اب آگئی پاناما کی بات. پاناما کی گزارش یہ اس کے حوالے سے آپ نے الزام لگایا نا جواب میں نے بھی آپ سے بات. ایسے ہی چھوٹا سا سوال ہے. آپ نے کہا خان صاحب اب بوتم کی کتاب آپ لے کے آگئے ہیں، اس کے کوئی اقتباسات کے پتہ نہیں خان صاحب نے ٹیمپرنگ کی ہے. آپ نے کہا نا بال ٹیمپرنگ آپ نے کہا کی ہے. بوتم عمران خان کو ایک کورٹ میں کیس پہ لے گئے تھے انگلینڈ اور اسی حوالے سے تھا. آپ اس قوم کو طلال صاحب بتانا پسند کریں گے کہ جو الزام آپ لگا رہے ہیں اسی الزام پہ جس کتاب کا بوتم کا حوالہ دے رہے ہیں وہی ایئن بوتم اپنے ملک کی لنڈن میں اپنی ہی عدالتوں میں عمران خان کو کیس میں لے کے گئے.
اس کیس کا نتیجہ کیا نکلا ذرا قوم کو بتائیں. ایک تو میں نے ان بوتھم کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا. نہیں وہ نتیجہ کیا نکلا؟ میں ذرا کلیئرٹی ٹیمپرنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں کلیئر کر دوں نا. بتا دینا. کبھی کبھی سچ بندہ بتا دیتا ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. نتیجہ کیا نکلا اس کیس کا؟ ویو جو کہ نتیجہ کیا نکلا کتاب ہے بوتھم کے کیس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. بھائی سنے تو صحیح نا, سنے ذرا, سنے, تسلی رکھیں. پھر اس کے بعد وہ ٹیرٹ کی کتاب, اور یہ میں بوتھم کے کیس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ میں اس پہ آ رہا ہوں. اور میرے بھائی سن تو لیں, اور میرے بھائی سنیں, یہ میں آپ کو پوری معافی نامہ عمران خان نے جو پبلکلی این بوتھم سے معافی مانگی وہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں. یہ قوم کو دکھائیں, قوم کو دکھائیں کہ جو معافی مانگی. یہ قوم کو لندن میں کیس نہیں جیتا. اور ایک اور چیز بھی, یہی جو آپ کے پسندیدہ ترین ہیرو اب پتنی تھے, پتنی ہے ابھی آپ کے, I don't know, ہندوستان میں جیت کے آ گئے. آپ کو پتہ ہے لاہور میں ان کا استقبال کرنے عمران خان کا کون گیا تھا؟ قوم کو بتائیے ذرا کون گیا تھا اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور آپ کے موجودہ وزیر اعظم میاں نواز. چلیں خیر, یہ ماضی کے قصے ہیں. اب تو خیر وہ سیاست میں ایک دوسرے کے حریف ہیں. پاناما کا جواب دے جلدی سے دے دیں. لیکن اب فاسٹ بولر کا ہم استقبال ابھی بھی کرتے ہیں. ابھی بھی کوئی میچ جیتے تو پرائم منسٹر اس کو شاباش دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایز اے سیاستدان وہ شاباش کے کہیں بھی انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اب جو پناما ہے, اور جب پناما نکل آئے پھر آپ کو کیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. شروع کہاں سے پھر کرپشن نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. شروع کہاں سے ہوا تھا کہ منی لانڈرنگ ہوئی, یہاں پر ٹیکس چوری ہوئی, اور اس کے بعد یہ نجائز. آپ نے یہاں پہ کئی دفعہ کہا طلال چودھری صاحب ہم 3 نسلوں کا حساب دے رہے ہیں. میں اسی تو 3 نسلوں کا حساب آپ دیں نا. پھر ہم تو آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ دے سکتے ہیں. تو پھر سلمان اکرم رایا صاحب کہتے ہیں جی کہ میرے پاس پورا ریکارڈ نہیں ہے. نہیں ہے, نہیں, میر صاحب میری بات سنیں. اس کے بعد ایک تو 2 الزام آپ نے, یعنی جو سوال ہے آپ کا, ایک تو آپ کا خیال ہے کہ ہم نے کوئی استثناء مانگا. ہم نے کوئی تقریباً 2000 کے قریب کاغذ فائل کیے ہیں اس کورٹ کے اندر. اس میں ایک لفظ آپ استثناء کا نکال دیں جو سزا مجھے کہیں. دوسری بات کریں نا, جو دوسری یار یہ تو وضاحت اس میں ضائع ہو گئی. بتائیں نا قوم کو اصل عدالت میں کیا ہوا. دوسری 3 نسلوں کا حساب ہم دے رہے ہیں پچھلے 70 سال کا. ہم سے آپ وہ بھی چیزیں مانگ رہے ہیں جو کہ قانونی طور پہ نہیں مانگی جا سکتی. درست ہے, لیکن اس میں سے اگر آپ کہیں گے ریکارڈ غائب ہو گیا تو پھر حساب تو نہ ہوا. دیکھیے میر صاحب, یہ دے کئی ایسی چیزیں جو اویلیبل ہی نہیں, جو ادارے ہی ختم ہو چکے, جو بینکیں ہی ختم ہو چکے, وہ چیزیں. لیکن اس کے باوجود جو کورٹ میں دیا وہ ہم نے دیا. ان کی طرف سے ایک بھی اٹیسٹڈ ویریفائڈ کاغذ نہیں, سب گوگل. یہ بات تو صحیح ہے, یہ بات تو صحیح ہے نا طلال چودھری صاحب کی کہ آپ نے بھی کچھ نہیں دیا کورٹ کو. صاحب یہ تو بتا دے قوم کو کہ آج کھوسا صاحب نے ان کو کیا کہا مریم بی بی کے ان کے انٹرویو کے حوالے سے. میں اقبال محمد علی صاحب سچی باتیں نہیں بتائیں گے آپ کو. دیکھیں آپ, میں مریم بی بی کا بھی انٹرویو انہوں نے, لیکن انہوں نے کہا کہ پتنی کہاں سے یار چلائیں نا وہ. نہیں یار وہ کتنی دفعہ چلائیں, اگر چلائیں میں جواب دوں گا. اچھا اقبال محمد علی پراپرٹی نکال کے لے آتے ہیں. اقبال محمد علی صاحب آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہم یہاں پہ اسلام آباد میں جو پاناما میں الجھے ہوئے ہیں. یہ مجھے ذرا یہ بتا دیں, وقت میرے پاس بہت کم بچا ہے, یہ بتائیں کہ یہ جو یونائٹنگ فیکٹر ہے, قوم کو متحد کرنے کا فیکٹر, دہشت گردی کی نئی لہر ہے, اس پہ بھی ہم متحد نہیں ہو رہے. کرکٹ جو ہے اس میں سپاٹ فکسنگ کا سکینڈل جو ہے اس نے بھی بہت سے لوگوں کے جو حوصلے ہیں ان کو توڑ دیا. تو اب کیا چیز ہمیں متحد کرے گی؟ دیکھیں, ہمیں متحد کرنے کی جو آپ نے بات کہی ہے نا, کہ ہمیں اس دہشت گردی کے خلاف سب کو ایک آواز ہو کے کھڑے ہونا پڑے گا. اگر آپ بلیم گیم کھیلتے رہیں گے تو اس کے اوپر کسی کا نہیں ہوگا, اور وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا کہ ہم آپس میں الجھے رہے اس چیز کو. دیکھیں بہت ابھی انہوں نے بات کی کہ بال ٹیمپرنگ کی. اب میں تھوڑا سا فواز چودھری صاحب سے کہوں, فواز بھائی اس زمانے میں یہ طلال چودھری ہوتی تھی بھائی, طلال چودھری فیصلہ جو آیا تھا نا, اور یہ طلال چودھری صاحب ہیں, یہ طلال چودھری ہاں متوقع وزیر ہمارے. اتنی زیادتی تو نہ کریں ان کے ساتھ. میں وہی کہہ رہا ہوں طلال چودھری صاحب, مسئلہ یہ نہیں ہے. اور عمران خان کو برٹش ہائی کورٹ نے وہاں سے کیس جیتے تھے, یہ بات اپنی کلیئر صاف یہ ہے. اب بات آ جاتی ہے پی ایس ایل کی, اور چیئرمین پی سی بی جو ہے اس وقت شہریار خان صاحب ہیں, جن کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلی پی ایس ایل میں 2 بلین کا آپ کو پیسہ آیا آپ کے پاس. آپ نے 65 کروڑ روپے فرنچائزز کو دے دیے بغیر کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا, ساری چیزیں ہونے کے بعد. اور پی سی بی کو کتنا پیسہ ملا؟ صرف 3 کروڑ روپے, 4 میں سے 3 کروڑ روپے ملے. اور آپ کے پاس 5 پوسٹیں رکھتے ہیں نجم سیٹھی صاحب, چیئرمین پی ایس ایل, چیئرمین آڈٹ, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی,
اور چیئرمین HR آڈٹ کے بھی. اب آپ بتائیں HR بھی آپ کے پاس, آڈٹ بھی آپ کے پاس, تو پھر ہم آڈٹ رپورٹ مانگ رہے ہیں کہ یہ بغیر آڈٹ کیے ہوئے 65 کروڑ روپے آپ نے فرنچائز کو کیسے دے دیے. یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں, اور یہی اسی بات کے میں نے یہ لیٹر میں نے اسی لیے بھیجا PM صاحب کو, تمام حقائق بھیجے کہ اس کو کمپنی بنانے سے روکا جائے, کیونکہ یہ کمپنی بنانے کا مقصد ہی یہی ہے. اور آپ کو پتا پہلا PSL کامیاب ہوا تھا, جس کی وجہ سے جو جواری بیٹھے ہوئے, جو بکیز بیٹھے ہوئے, نظریں لگا کے بیٹھے تھے کہ سیکنڈ جیسی ہوگی, اور انہوں نے انٹری ڈالی. اور آپ کو جو پہلے تین ہمارے 2010 میں جو پلیئر تینوں کے تینوں اس کے اندر پکڑے گئے تھے, اس پہ میں نے احتجاج کیا, میں نے کتنا وہ کیا, میں نے ریزائن دیا اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی سپورٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے, اور یہ کہا تھا کہ اب آپ کو تمام چیزیں پتہ ہونے کے بعد کہ یہ چیز آپ کے ساتھ ہو چکی ہے, اس کے باوجود آپ نے سیکورٹی کا اور وہاں پہ انٹیلیجنس کا اتنا سخت نظام کیوں نہیں کیا. ساری چیزیں آپ کے اوپر آتی ہیں. اور میں شہریار صاحب سے ایک آخری بات کروں گا آپ سے, میں شہریار صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ کو بولڈ اسٹیپ لینا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو ایک ایسا ڈیسیژن لینا پڑے گا آپ کو. اچھا اقبال صاحب کی آواز, میر صاحب ویسے ایک بات لیکن طلال صاحب ایک منٹ طلال صاحب, اقبال محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لندن کی عدالت میں عمران خان ایئن بوتھم کے خلاف مقدمہ جیت گئے تھے. دیکھیں عمران خان نے ان پر جو الزام یہ اس کی بات کر رہے ہیں نا, لیکن عمران خان بذات خود جو اپنی کتاب لکھتے ہیں, یا تو مکر جائیں کہ انہوں نے اپنی کتاب نہیں لکھی, میں دیکھیں نا آل راؤنڈرز ویو جو ہے, جو ان کی اپنی کتاب ہے کہ میں بال ٹیمپرنگ کرتا رہا ہوں, اور اس کے بعد ایوو ٹیرٹ کی جو ان کی بایوگرافی ہے جو کہ عمران خان کی ہے, میں تو اس کا حوالہ دے رہا ہوں. اقبال صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی ذاتی نہ کریں, چلو بس ہو گیا, اب وہ جیت گئے, اب اس میں مسئلہ نہیں ہے. اب یہ پاناما, اور ایک چیز اور میں بتا دوں, یہ تو پاناما لیگ چل رہی ہے, یہ PSL پہ ذرا ہوشیار رکھیں کہ یہ لیگ ہے, یہ کہیں لیگ نہ بن جائے آپ کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جعلی ڈگریوں پہ اپائنٹمنٹ ہوئے. آپ کا عثمان والا جو ہے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ, جس کو کرکٹ کا الف بے نہیں پتا, اور نائلہ بھٹی ڈائریکٹر مارکیٹنگ, یہ وہ لوگ ہیں. میں یہی ساری چیزیں ہیں کہ میں شہریار صاحب سے کہوں گا. نائلہ بھٹی پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں, اس کا کیا قصور ہے؟ ڈائریکٹر مارکیٹنگ بغیر ڈگری کے آپ اپائنٹمنٹ جب کیا ان کے, اور عثمان والا نے صاف کہا میرے پاس ڈگری نہیں ہے. آپ یہ سارا میرا خیال ہے یہ وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو. جی دیکھیں, اگر میں ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوں, اگر میں ہوں, اور میں کسی تانگے والے کو تانگے سے اٹھا کے فائٹر جیٹ کا میں پائلٹ بنا دوں, تو مجھے اس نے کوئی فائدہ دیا ہوگا نا, کام تو اس کو نہیں آتا. تو ہمیں کوئی بتانا پسند کریں گے طلال چودھری صاحب یا ان کو کوئی اور سینئر, کہ یار ایک آدمی نے زندگی میں ایک فرسٹ کلاس میچ نہیں کھیلا, اس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کرکٹ کا پاکستان کا اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, نجم عدالتیں اس کو فارغ کر رہی ہیں. میرا سوال مجھے اس کا جواب دے دیجئے. چلیں وہ جواب دیں گے, لیکن اس طرح کے لوگ پہلے بھی بنتے رہے. نجم سیٹھی صاحب نے آپ کی وہ کون سی خدمت کی جس نے پاکستان کرکٹ کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اس آدمی کے حوالے کر دیا؟ ایک تو عدالت نہیں ہے. جب جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے تھے تو عمران خان صاحب نے کیوں ان کو ویلکم کیا تھا؟ یہ بتائیے وہ کون سی خدمت جی آپ جواب دیں. کہ کرکٹ کو تباہ کرنے کے لیے اس کے حوالے کر دیا. دنیا میں بڑی ایگزامپلز ہیں, ہمارے ہمسایہ ملک میں ایسی ایگزامپلز ہیں کہ ایسے لوگوں نے ہیڈ کیا ہے. اب اگلی بات, عامر سہیل کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے لیڈر کو انہوں نے ایک دفعہ میں نیچا دکھانے کا لفظ آپ نے الزام لگایا 35 پنچر, آپ نے معافی مانگی اسی سیٹی سے. آپ کو تو اس لیے اس کے ساتھ لگتی ہے, آپ تو اس لیے اس کے خلاف بول رہے ہیں, آپ اس کی بات کریں. مجھے ایک کرکٹنگ کریڈنشل بنا دیں. یار حامد میر صاحب آپ نے معافی مانگی کہ نہیں مانگی؟ یار آپ معافی مانگی کہ نہیں؟ کوئی کریڈنشل ہوتی ہے نجم سیٹی میں, کیا کریڈنشل ہے؟ کوئی فرسٹ میر صاحب معافی مانگی کہ نہیں مانگی؟ ان کی ذاتی چپکلش ہے. آپ کی کوئی ایسی ذاتی خدمت کی کہ آپ نے کرکٹ کو اس کے حوالے سے. یہ تو بتائیں
کہ عمران خان نے کو نجم سیٹھی صاحب سے معافی مانگی ہے؟ کیوں معافی مانگیں گے؟ نہیں مانگی، وہ پوچھ رہے ہیں نا، وہ نہیں مانگی. آپ کو رات کو خواب میں بھی عمران خان ایک نظر آتے منٹ، ہیں، آپ کو لاہور کی کورٹ میں ریٹن سٹیٹمنٹ ہے آپ کی. ویسے مجھے لگتا ہی ہے، یہ کلپ سنبھال کے رکھے، میں ریٹن سٹیٹمنٹ دوں گا آپ کو. اچھا مجھے لگتا ہے عمران خان نے معافی یہ دیکھیں خدا کا داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. خطرہ ایک چیز کا، کل کو طلال چودھری صاحب کو عمران خان فوبیا ہو گئے، کل کو یہ نہ کہتے ہیں کہ قطری خط بھی عمران خان نے لکھے ہیں. اچھا یہ کہہ دیں گے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے. دیکھیں جی، عمران خان صاحب اب آخری اپنی سیاسی سانسیں لے رہے ہیں. یہ آخری سیاسی آخری یہ پاناما کے بعد آپ دیکھیے گا انہیں 2018 نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف پھر جیتنے جا رہا ہے، جس نے بجلی پوری کی، جس نے سی پیک بنایا، جس نے پاور کرائسس کی ختم کیا، جس نے پاکستان کی اکانومی کو ٹریک پر چڑھایا. ایک منٹ، وہ پاکستان پھر جیتنے جا رہا ہے. ایک منٹ، ایک چھوٹا سا کلپ میں سنوانا چاہ رہا ہوں جی. جنوری 2017 کا نواز شریف صاحب کا کلپ ہے، ذرا یہ پہلے سنیں. حکومت کے سیاسی عزم یعنی پولیٹیکل ول کو ہماری مسلح افواج نے اپنی روایتی بہادری اور جمع مردی کے ساتھ عملی جامہ پہنایا. آپریشن ضرب عزم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ کر رکھ دی. اچھا جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپریشن ضرب عزم میں بہت کام ہوا ہے، بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے طلال چودھری صاحب کہ یہ قبل از وقت دعویٰ کر دیا کہ کمر توڑ کے رکھ دی؟ پچھلے 3 دن میں انہوں نے 6 اٹیک کیے ہیں. دیکھیں، ایک تو میر صاحب یہ نہیں کہا گیا اس میں کہ وہ بالکل ختم ہو گئے. کمر ٹوٹی ہے، یہ ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ 3 دن میں 6 حملے کر دیے انہوں نے. دیکھیں نا میر صاحب، یہ ٹوٹی ہوئی کمر ہے. میر صاحب میں جتنی بھی بات کروں گا، لیکن اگر حقائق یہ بتاتے ہیں کہ 80% واقعات میں کمی آئی، پاکستان میں اس طرح کے دہشت گردی کے حادثات میں کمی آئی، یہ تو فیکٹس ہیں نا میر صاحب. دنیا کے بڑے بڑے لوگ آرٹیکل لکھتے ہیں کراچی اور پاکستان آج پہلے سے زیادہ محفوظ ہے. دنیا کہتی ہے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے جب وہ امپروو ہوتی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ جو اکانومی کی ریٹنگ امپروو کرتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ امن و امان ہوتی ہے، آپ کا لا اینڈ آرڈر. لیکن بہت سے ڈیفنس ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے دہشت گردوں کے خلاف کامیابی کا اعلان کچھ قبل از وقت تھا. دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ بالکل زیرو کر دیا ہے اور کوئی، لیکن انہوں نے ہمیشہ پرائم منسٹر کی پوری بات بتائیں. انہوں نے کہا ہم جیت رہے ہیں، ہم پر امید ہیں. آخری بات میں یہ کہوں گا، میں اپنے بھائی کی طرح مخالفت برائے مخالفت نہیں کروں گا. میں کہوں گا کہ جو دہشت گردی کا ایشو ہے اس پہ میں تو کم از کم سیاست نہیں کروں گا، نہ میری جماعت نہ میرا لیڈر کرتا ہے. ہم آج بھی نواز شریف صاحب کو، عمران خان اور تحریک انصاف مکمل سپورٹ کرتے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں، لیکن وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، طلال چودھری صاحب اور اقبال محمد علی صاحب. اور یہ جو آخر میں بات کی ہے علی محمد خان صاحب نے، یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور یہ مت سمجھیں کہ یہ ایک تحریک انصاف کا رکن قومی اسمبلی کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم حکومت کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. اس میں مجھے صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ پچھلے 3 دن میں 6 حملے ہوئے ہیں، تو جو آپ کی جو سیاسی مصلحتیں ہیں اور جو سیاسی تحفظات ہیں اور جو لوگ آپ کو سیاسی طور پہ ناپسند ہیں، وہ ناپسندیدگی جو ہے اس کو تھوڑے دنوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے ایک طرف رکھیں. اور اس وقت یہ جو دہشت گردوں کا جو نیا ایک اٹیک ہے، ایک نئی لہر ہے، اس کے خلاف سب کو متحد کرنے کی کوشش کریں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں. اور کم از کم قومی اسمبلی میں جو پارٹیاں موجود ہیں ان کی لیڈرشپ کو پرائم منسٹر ہاؤس بلا کے تو ایک عزم نو کی تجدید تو کر لیں. یہ بہت ضروری ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.